بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن احمد قریشی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ایک وفاقی وزیر ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بوٹ ساتھ لیا جس کا بہت زیادہ ایشو بنا, سوشل میڈیا پہ بھی اس کو بہت زیادہ اٹھایا گیا, اور جو بوٹ لائے انہوں نے یہ کہا کہ اپوزیشن پارٹیز نے بوٹ سے ڈر کے ووٹ دیا تھا, کہ وفاقی وزیر نے جو یہ تاثر دیا کہ سب جو بھی کرا رہی ہے اپوزیشن وہ فورج کرا رہی ہے, اپوزیشن سے جو بھی کرا رہی ہے. کیا اس طرح کے اقدامات سے انہیں گریز نہیں کرنا چاہیے تھا, اس طرح کی باتیں کرنا, اور یہ جو کیا انہوں نے شو میں لے کے آئے؟ بالکل انسا, یہ اس میں جو سب سے بڑی ہم تو ابھی بیٹھ کے میں اور آپ ہنس سکتے ہیں فیصل وافدہ صاحب کی اس حرکت کے اوپر, اور پھر جو ہوا اس کے اوپر, اور پھر جو ان کو ریپریمینڈ کیا گیا, پھر وہ کاشف عباسی کے پروگرام کے ساتھ جو ہو گیا, ہم اس پہ بہت لمبی بات کر سکتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی افسوسناک بات ہے, جو سب سے بڑی افسوسناک ہے, وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تحریک انصاف کی حکومت یہ کرے, شکریہ ادا کرے نون لیگ کا. ٹھیک ہے, میں کوئی نون لیگ میں نہیں ہوں, مطلب میں ایک بیسک ہے پالیٹکس کی, کہ آپ کو سپورٹ کیا ہے نون لیگ نے ایکسٹینشن والے معاملے کے اوپر, تو بجائے کہ آپ ان کو شکریہ ادا کریں کہ وہ آن بورڈ آئے آپ کے اور آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی کوئی انتخابی کیمپین نہیں چل رہی, آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں, آپ کو ایک بل پاس کروانا تھا, آپ کو نون لیگ نے سپورٹ کیا ہے, تو بجائے کہ اس کے کہ آپ شکریہ ادا کریں اور لوگوں کو, پاکستانیوں کو بھی یونائٹ کریں, جو ووٹرز ہیں نون لیگ کے, جو پی ٹی آئی کے, کہ سب دونوں سب ایک پیج پہ تھے ایک اہم ایشو کے اوپر جو آرمی چیف کا ایکسٹینشن تھا. تو بجائے کہ آپ یہ چیز کریں, یونائٹ کریں پاکستانیوں, کیونکہ آپ گورنمنٹ میں ہیں, الٹا جو ہے آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ نہیں, آپ کا ایشو جو نون لیگ کے ساتھ ہے وہ کوئی ذاتی دشمنی ہے, جو آپ نے ہر صورت جو ہے ان کو امبیرس کرنا ہے. بے شک انہوں نے فوج کے ڈر سے کیا ہو, بے شک انہوں نے, اس پہ ہم لمبا چوڑا تجزیہ کر سکتے ہیں, بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس نے لیجسلیشن پاس کروانی ہے. ایک اتنا اہم ایشو تھا جس کے اندر آپ نے, گورنمنٹ نے خود کام خراب کیا تھا ایکسٹینشن کا, آپ کو سپورٹ مل گئی, آپ کو اتنی بڑی اپوزیشن پارٹی نے سپورٹ کر دیا اس کے اوپر. باقی آپ کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارے آپ کے اختلافات ختم ہو گئے, آپ کے ہیں, لیکن آپ نے اس چیز پہ تو کم از کم آپ شکریہ ادا کر سکتے ہیں, دیکھیں نا, تاکہ آپ کم از کم جو عام ووٹر پاکستانی ہیں جو آپس میں یہ لڑ رہے ہیں, اس پہ اثر ہوتا ہے لوگوں کے اوپر بھی, تو لوگ بھی ایک یونائٹ ہوں, ہر چیز پہ ہم لڑتے رہیں گے. یعنی اس پہ بھی آپ انہیں تانے دیں گے کہ انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے, بے شک انہوں نے فوج کے ڈر سے کیا ہو, کوئی اور ریزن ہو, ان کی کوئی کیا. تو یہ بہت ہی چھوٹی سوچ گورنمنٹ کے اندر, یہ انفارچونیٹلی ابھی بھی یہ الیکشن کیمپین لگتا ہے جیسے کہ ابھی انتخابات کی وہ جو جلسے اور جلوس کی مائنڈ سیٹ میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بجائے کہ یعنی ایک سال گزر گیا ہے, اب آپ تو یونائٹ کریں پاکستانی. آپ یہ بہترین موقع تھا تحریک انصاف حکومت کو کہنے کا, دیکھا یہ ایک وقت آ گیا ہے جہاں پہ نون لیگ کے ووٹر اور تحریک انصاف کے ووٹر جو ہیں وہ ایک پیج پہ آ گئے ہیں. کس لیے آئے ہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی دوستی ہے آپس میں, یا ہم کوئی ایک دوسرے کو کور اپ کریں گے, آپ کی کرپشن کو چھوڑ دیں گے, نہیں, اس لیے ہم آئے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے آئے ہیں, ہم اپنے ملک کے لیے ایک پیج پہ آئے ہیں ایک اہم ایشو کے اوپر, تاکہ ہم فوج کو وہ جو ہے, وہ جو ایشو تھا ایکسٹینشن کا, وہ صحیح نہیں تھا ملک کے لیے, انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنل. تو یعنی عجیب سی بات ہے, اٹس ویری اسٹرینج, جس میں تو اس لیے میں آپ سے یہ شروع میں یہ کہہ رہا تھا انسا کہ ہم بیٹھ کے ہنس سکتے ہیں فیصل صاحب کی اس حرکت کے اوپر, اس پہ لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے, پروگرام میں کیا ہوا, غلط تھا, اچھا تھا, صحیح تھا, ان کا پوائنٹ تھا, کوئی نہیں تھا, اس پر. لیکن جو بڑا افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک موقع ضائع کر دیا لوگوں کو پھر سے پاکستانیوں کو یونائٹ کرنے کا, اور گورنمنٹ جو ہے یہ میسج دے رہی ہے کہ ہم نے, بجائے کہ ہم بڑی چیزوں پہ فوکس کریں, ہم پیچھے پڑے رہیں گے نون لیگ کے, اور کوئی بھی نون لیگ کو اتنا ہیرو نہیں بنا رہا جتنا خود گورنمنٹ بنا رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ کون سی اسٹریٹجی ہے. یہ گورنمنٹ کو جو ہے تحریک انصاف کو ذرا چیک کرنا چاہیے کہ ان کو کے اندر یہ جو مشورے دے رہا ہے ان باتوں کے, ان پالیسیز کے اوپر, وہ کون ہے. کیونکہ یہ جتنا اس 1.5 سال میں تحریک انصاف حکومت نے اور ان کی میڈیا اسٹریٹجی نے ہیرو بنا دیا ہے نواز شریف کو, یعنی حسین نواز جو ہے ایک پاکستانی شہری یا برٹش شہری ہیں, جو بھی ہیں, ایک رسپیکٹیبل انسان ہیں, شخص ہیں, لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستانی سیاست میں. حسین نواز از نو بڈی ان پاکستانی پالیٹکس, کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی, بلکہ وہ وانٹیڈ ہیں, کیسز ہیں ان کے اوپر وہ ہیں, لیکن ان کو پرائم ٹائم کے اندر ان کے کلپس چل رہے ہیں اور ان کو ایسے شو ہو رہا ہے جیسے کوئی ہی از اے فیوچر لیڈر آف پاکستان. آپ جو ہیں, اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تحریک انصاف کر رہی ہے, اور ہمارے اپنے ہی دوست ہیں صاحب میڈیا کے اندر جو سپوزڈلی
گورنمنٹ کا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, لیکن وہ دھڑا دھڑ کلپس دکھا رہے ہیں حسین نواز کے اور نواز شریف کے ریسٹ آف, جیسے کہ یہ یعنی آپ ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں پاکستانیوں کو کہ نواز شریف میٹر کرتا ہے ابھی بھی, نواز شریف زندہ ہے, نواز شریف کا بیانیہ زندہ ہے, اور ایون ان کا بیٹا حسین نواز جس کی پاکستانی سیاست میں کوئی ویلیو نہیں ہے, اسے آپ پرائم ٹائم میں لے کے آ رہے ہیں, پرائم ٹائم میں دکھا رہے ہیں, تو انہوں نے ہیرو بنا دیا ہے اپوزیشن کو. اچھا سر, جیسے آپ نے بات کی واقعی اگر نون لیگ چاہتی تو اس ایکسٹینشن کے ایشو پہ پولیٹکس بھی کر سکتی, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اچھا سر, جب یہ شو ہوا اس کے بعد لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا, تو پھر پیمرا کی طرف سے پہلے نوٹس جاری ہوا کہ اینکر پرسن جو کاشف عباسی ہیں ان کے پروگرام 2 ماہ کی ان پہ جو ہے پابندی لگائی گئی, لیکن پھر وہ واپس لے لی گئی, اور پھر تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف سے 2 ہفتے کی پابندی لگائی گئی فیصل واوڈا پہ, وہ کسی پروگرام میں نہیں جا سکیں گے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں ہمیں ایز اے جرنلسٹ ظاہر افسوسناک بات ہے, کاشف باز گڈ فرینڈ آف مائن, میری بھی دوست ہیں, مہر بھی ہیں, کاشف بھی ہیں, انفارچونیٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پہ ہم ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ شاید کاشف کو جو ہے وہ جب 7-8-9 منٹ وہ بوٹ رکھا ہوا تھا تو آپ روک سکتے تھے, آپ اس وقت انسسٹ کر سکتے تھے کہ آپ یہ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ میں نے یہ بھی کیونکہ ہے کہ بہت سے اینکرز اس طرح کی چیزیں لانا نہیں الاؤ کرتے, تو کیا کاشف عباسی انہوں نے الاؤ کیا تبھی وہ لے کے آئے؟ نہیں, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, میں کاشف کی نیت پہ نہیں ویسے, لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے نا. لیکن اگر لے بھی آئے اور آ گئے تھے, آپ نے 1 سیکنڈ 10 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے لیے دکھا دیا, آپ رکھوا سکتے تھے, ان سے کہہ سکتے تھے ٹیبل سے ہٹائے. ویسے ہی جو ہے اخلاقاً اور ایک ایٹیکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ٹیبل کے اوپر بوٹ رکھا ہوا غلط بات ہے. لیکن آنیسٹلی ہمیں آنیسٹ ہونا چاہیے. میں بھی جرنلسٹ ہوں, ہو سکتا ہے اگر میں کاشف کی جگہ ہوتا اینکر, مجھے آج کل کس کو ریٹنگ نہیں چاہیے, بالکل ایوری بڈی وانٹس ریٹنگ, بالکل ایسے ہی تو ہم کام ہی ہے یہ, ویلیو آپ کے پروگرام کی اسی میں ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کاشف جو ہے اس میں ہو گیا, ہو سکتا ہے میں کاشف کی جگہ ہوتا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت ہی اپرائٹ ہوتا اور میں کہتا نہیں فوراً اس کو ہٹائیں. ہو سکتا ہے میں کاشف نے 9 منٹ چھوڑا تھا, ہو سکتا ہے میں 15 منٹ چھوڑتا, کیونکہ یہ ہم ریٹنگ کے لیے کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے یہ غلطی. تو لیکن یہ سبق ہے سب کے لیے, کاشف کے لیے بھی, ہم سب کے لیے بھی. ہو سکتا ہے میں نے بھی, ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کاشف سے بہتر ہوں, اگر میں کاشف کی جگہ ہوں تو ہو سکتا ہے میں بھی اسے 10 منٹ تک لیے چھوڑ دیتا یا 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیتا اس چیز کو, کیونکہ مجھے اس سے ریٹنگ ملنی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ میں بھی کرتا آنیسٹلی. تو ہم میں کوئی بھی اچھا نہیں ہے, کاشف نے جو کیا وہ میں بھی کرتا ہوں, وہ دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. تو کاشف سے غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے, لاز کو ہمیں وہ کرنا چاہیے. ہاں اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ کاؤنسل آف کمپلینٹس ہوتا ہے پیمرا کا, کیا اس میں وہ ڈیو پروسیس, مجھے نہیں پتا اس کا. پیمرا ایک اہم ریگولیٹر ہے گورنمنٹ کا, ہم اس کو ایز اے میڈیا پرسن اس کی پیمرا کا ہونا لازمی ہے, امپلیمنٹ ہونا ایسا بہت ضروری ہے, اس کو کمزور نہیں ہونا چاہیے اور اس کو مس یوز بھی نہیں ہونا چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی مس یوز ہوا ہے, وہ آئی ڈونٹ تھنک سو. ایک وقت تھا جب نون لیگ کے دور کے اندر مجھے بھی بڑا تنگ کیا گیا تھا پیمرا کی طرف سے, بلکہ جو اس وقت صاحب کا ایک غلط طریقے سے اپوائنٹ کیے گئے پیمرا چیف چیئرمین, انہوں نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے مخصوص اینکرز کو گورنمنٹ کے بہاف کے اوپر ٹارگٹ کیا اور ٹویٹس کی, اور ان میں بھی تھا. تو وہ پیمرا جو ہے وہ بہت غلط استعمال ہوا ہے. لیکن یہ جو اس وقت ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی مس یوز ہو رہا ہے یا کوئی پولیٹیکلی ہوا ہے. یہ ایک ٹیکنیکل ایشو تھا اور یہ ٹھیک ہے پیمرا نے لے لیا, ہم کاشف ایز جرنلسٹ جو ہیں کاشف کے ساتھ ہیں اس پہ, لیکن یہ کہ ہمارے سب کے لیے بھی یہ لیسن ہے, ہو گیا یہ. مجھے صرف اس بات پہ وہ ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ریئیکشن آیا وہ پرائم منسٹر صاحب نے نوٹ لیا, اس کا نوٹس لیا اور اس 2 ہفتے کے لیے انہیں جانے سے منع کر دیا ٹی وی. میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں سر, میں کوئی 2 سال یہ بھی الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے, اور میں پی ٹی اپنے پروگرام میں جب میں کر رہا تھا ایکسپریس پہ پھر نیو پہ, تو میں تحریک انصاف کے اس وقت جو یہ سینئر کافی لوگ تھے جو کہتے یار یہ آپ کی پارٹی میں ایک تو 3000 اسپوکس مین ہیں, 5000 آج کوئی میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی بن گئی ہے, میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی, اس کا اتنا خطرناک نام ہے, ایسی تو کوئی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل امریکی گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے کوئی اتنی زبردست میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی, اور پتہ نہیں یعنی 50,000 آپ نے اسپوکس مین رکھے ہوئے ہیں, اپنے سمجھ میں نہیں آتا کون ترجمان ہے, کون بول رہا ہے پی ٹی آئی, اور آپ کی کوئی پالیسی ایک لائن نظر نہیں آتی, کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے. تو یہ تحریک انصاف کا بڑا ایشو ہے نیریٹو کا جو ہے یہ. اب دیکھیں نا, بوٹ لا کے رکھ دینا, اتنا بڑا اسٹیپ اور ڈرامہ, ظاہر بوٹ ان کو کہیں رستے میں کہیں پڑا ہوا تو نہیں ملا تھا, انہوں نے پوری تیاری کی تھی, تیاری کر کے لے کر آئے تھے. اور تو آپ کیا کوئی سسٹم نہیں ہے تحریک انصاف کے اندر, آپ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں, کوئی پروفیشنل آپ کے میڈیا مینیجرز نہیں ہیں جہاں پہ آپ یہ کنسلٹ کر سکتے ہیں, آپ کے کوئی ایڈوائزرز تو ہونے چاہیے نا کہ جہاں پہ فیصل واوڈا صاحب پوچھ سکتے ہیں کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں کروں.
کیا یہ مناسب ہوگا؟ کیا اس کوئی بیک فائر تو نہیں ہو جائے گا جو کہ ہو گیا ہے؟ مطلب آپ نے مزید ایک امپریشن دے دیا ہے لوگوں کو کہ تحریک انصاف کی حکومت امیچور ہے، ٹھیک ہے نا؟ امیچورٹی کا آپ نے مزید وہ دے دیا ہے جو لوگوں کے آلریڈی سب کو پتہ ہے، آلریڈی سب کو معلوم ہے. آپ نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا کام خراب کیا، بالکل. آپ نے 50,000 ترجمان رکھے ہوئے ہیں، آپ نے جو ہے وہ نہ آپ سے مذاکرات ہوتے ہیں مولانا صاحب سے، نہ آپ سے مذاکرات ہوتے ہیں ایم کیو ایم سے. ایم کیو ایم کے پاس بھی آپ ایک سینئر، آپ نے اتنے بڑے آپ کے پارٹی کے ممبر ہیں اسد عمر صاحب، قابل احترام ہیں، لیکن اتنے بڑے وہ ہیں، وہ جاتے ہیں پرسنلی کرنے کے لیے، لیکن ان سے پھر بھی اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب کو خود ہی انٹروین کرنا پڑتا ہے، خود فون کرنا پڑتا ہے، خود خالد مقبول صدیقی کو جو ہے منانا پڑتا ہے. تو کیا فائدہ آپ کو بھیجنے کا اتنے بڑے سینئر ممبر کو؟ تو آپ سے نہ مذاکرات مولانا سے ہوتے ہیں، آپ سے نہ مذاکرات ایم کیو ایم سے ہوتے ہیں، آپ سے جو ہے نہ آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوتے ہیں، نہ سعودیہ سے ہو سکتے ہیں آپ کے، نہ یو اے ای سے ہوتے ہیں. ہر جگہ آپ کام، آئی ایم ایف سے بھی نہیں ہوتے، کام خراب ہوتا ہے، ٹیم چینج کرنی پڑتی ہے، پرائم منسٹر کو ہر دفعہ خود انٹروین ہونا پڑتا ہے. تو یہ آپ کی یہ آپ کی امیچورٹی گورنمنٹ کی یہ بڑی ایشوز ہیں، یہ امپریشنز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ بہت سارے اچھے کام بھی کر رہی ہے، لیٹس بی آنیسٹ. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو بہت ٹف ماحول ملا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نیت عمران خان صاحب کی، پرائم منسٹر کی، بہت اچھی ہے اور وہ ویل میننگ ہے اور وہ واقعی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے یہ سارا جو میس ہوا ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا. سر جیسے